اللہ تعالیٰ سے جب ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کے گھر سے محبت ہوگی. اللہ کے گھر میں ہم آتے جاتے رہیں گے. یہاں ہمیں سکون ملے گا, یہاں ہمیں دل کا چین حاصل ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہوئی تو اس کے گھر سے بھی محبت نہیں ہوگی. اور جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت نہ دل میں آئے تب تک ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے گھر سے ہمارا رشتہ روزانہ کا کم سے کم 5 دفعہ آنا اور جانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, یعنی مجھے نماز پڑھ کر خوشی ہوتی ہے, نماز میں میرا دل لگتا ہے, نماز میں میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں, نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اللہ کے دربار میں میں پہنچ جاتا ہوں. اور دنیا میں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس جانا, اور نہیں تو کم از کم اس سے بات کر لینے سے تسلی مل جاتی ہے, سکون حاصل ہو جاتا ہے. بیٹا آپ کا سعودیہ میں ہے, باہر ہے, آپ چاہیں گے کہ اس سے روزانہ کم از کم بات ہو جایا کرے. تو گویا نماز, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو, مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. یہ نہیں کہ اپنا ایک فریضہ ہے چلو جیسے تیسے اتار دیا ہو گیا. نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھنا ہے, اللہ کی یاد کو لے آنا ہے کسی بھی طرح سے, اس کی محنت کر کے لے آنا ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز میں دھیان دے ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد والا کیا پڑھنا ہے, اس کے بعد کیا پڑھنا ہے. دھیان کہیں چلا جائے پھر لے آؤ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز بتاؤ. ہم جس سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا خیال کہیں اور لگا ہوا ہو, ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں تو آدمی پوری طرح سے ادھر متوجہ رہتا ہے, اگرچہ وہ سامنے نہیں ہو, مگر بات کرتے ہوئے آدمی ہاتھوں کو ہلائے گا, بات سمجھانے کے لیے اپنے چہرے پر تاثرات بھی لے آئے گا, کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسے بات پہنچا رہا ہوں, میری باتوں کو سن رہا ہے. ایسے اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہے. ورنہ تو اگر یوں پڑھا کہ بس آئے جیسے تیسے پڑھا اور چلے گئے, اگرچہ یہ بھی نہ پڑھنے سے بہتر ہے. اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جس نماز سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو, برائی سے نہ روکے, وہ اللہ سے دوری پیدا کر دیتی. ایک آدمی ساری چلا رہا ہے, لوم پہ چلا رہا ہے اتنے عمر سے لے کر اور اب تک, اور اس کا مال اچھا نہ ہو, جب بھی لے جائے یہ عیب یہ عیب یہ عیب, بتاؤ اس کی کیا حیثیت ہوگی. کام کر کے بھی گیا. بچپن سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اب تک ہماری نماز اسی سطح کی ہے, آگے نہیں بڑھ رہی, ترقی نہیں ہو رہی, اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو رہا ہے, اللہ کا دھیان پیدا نہیں ہو رہا, اس لیے جلدی جلدی پڑھتے ہیں. چلیے مان لیجئے فرض نماز پڑھتے ہیں, امام کے تابع ہیں, امام جیسے کریں گے ہم بھی کریں گے, لیکن جب آپ سنت پڑھتے ہیں, نفلیں پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک وقت لمٹ متعین ہے, یہ سورہ یہ سورہ یہ سورہ, 3 بار تسبیح, سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد, پھر 2 سجدے کے بعد یوں, اور بس اگر گھڑی آدمی دیکھ لے اتنے ہی وقت میں اس کی نماز پوری ہو جاتی. اب اس کے بعد اب یہ آدمی چاہے جہاں بھی چلا جائے, عمرے میں جائے, حج میں جائے, کہیں بھی جائے, ویسے ہی پڑھے گا, کیونکہ ویسی عادت پڑی ہوئی ہے. تو نماز ہمیں بنانی ہے, وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، صحابہ بھی تھے. ایک دیہاتی آئے، نماز پڑھی، آ کے مجلس میں سلام کر کے بیٹھ گئے. آپ اس کی نماز دیکھ رہے تھے. کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ گئے صاحب، پھر پڑھی. اب جس کو جیسی نماز آئے گی ویسے ہی پڑھے گا. ویسے ہی پھر پڑھ کے آئے. آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ابھی. وہ دوبارہ گئے، ویسے ہی پھر تیسری بار پڑھ کے آئے. آپ نے پھر فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسے ہی نماز آتی ہے. آپ نے پھر فرمایا دیکھو نماز کا ارادہ ہو، اچھی طرح وضو کرو اور اس کے بعد اطمینان سے اللہ اکبر کہو اور قرات کرو. رکوع اطمینان سے کرو، پھر قومہ جب کرو تو اطمینان سے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد. پھر سجدہ اطمینان سے کرو. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو تو آرام سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو. انہوں نے، اللہ کے رسول نے یہ نماز سکھائی انہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے کہ بس کیا بتائے، بس ہم بارہا سنتے ہیں کہ آپ کا پیر پھول جاتا تھا. اللہ، یہ کیسی نماز تھی! نماز میں کون سی لذت تھی؟ کیا وہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے؟ کیا وہ دوسری دعائیں پڑھتے تھے؟ کیا دوسری سورتیں پڑھتے تھے؟ کچھ نہیں، یہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں. اب بھی الحمدللہ بعض لوگ نماز بہت اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. ایک بار میں نے دیکھا مسجد نبوی میں ایک صاحب تہجد پڑھ رہے تھے، بغل میں تھے، عربی تھے. کتنی دیر تک وہ پڑھتے رہے، قیام، قرات اور بلند آواز سے. اور اس کے بعد جب بہت دیر کے بعد رکوع میں گئے تو مجھے لگا جیسا جتنی دیر تک کھڑے تھے اتنی دیر رکوع میں. کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، جیسے ایک دم اللہ تعالیٰ سے ربط ہو گیا، تعلق ہو گیا. اس کے بعد اطمینان سے کھڑے ہوئے قومہ میں پڑھتے رہے، وہ دعا بھی کرتے رہے. اور پھر سجدے میں اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا، میں گھبرا گیا کہ یہ کب اٹھیں گے. تو دوستو بزرگو، یہی نماز اللہ کے یہاں جاتی ہے اور عرش کا دروازہ کھلوا دیتی ہے اور جو بندہ مانگے گا مل جائے گا. مجھے یہاں ایک بات یہ کہنی، ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو تھوڑی دیر رکتے ہیں. لیکن 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری عادت میں بتاؤں 90% ایک دم خراب ہے. آپ یا ہم سجدے کے بعد اٹھیں، جب بیٹھیں تو کم از کم اتنی دیر تک بیٹھیں کہ ایک بار آرام سے سبحان اللہ پڑھ سکیں. اتنا دیر تک بیٹھنا واجب ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا آپ کی نماز واجب الاعادہ ہو گئی، دہرانا ضروری ہوگا. اور اگر بھول کے ایسا کیا ہے تو سجدہ سہو بھی واجب ہوگا، کیونکہ یہ واجب میں سے ہے. تعدیل ارکان. آپ بیٹھیے آرام سے. علماء نے لکھا ہے کہ اکیلا نماز پڑھتا ہو یا پیچھے مقتدی بن کے پڑھتا ہو، اللہم اغفر لی پڑھ لے. امام صاحب کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر بہت دیر ہو جانے کا خوف ہو تو نہ پڑھے، لیکن اللہم اغفر لی پڑھ لیں امام بھی، تاکہ مقتدی بھی پڑھ لیں اور اطمینان سے اتنا بیٹھنا نصیب ہو جائے. آپ نماز دیکھیے گا اور نہایت ہی اس میں کمی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے.